بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 اکتوبر بروز سوموار ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ہی کامیاب شو تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے، اور الحمرا ہال میں کپتان کے کھلاڑیوں نے آج ایسا پنڈال سجایا ہے کہ جو قابل دیدنی تھا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ فروغ نسیم نے آج وہ اعلان کیا ہے جس اعلان کا پوری قوم کو انتظار تھا۔ دوسری طرف جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے، کپتان نے کھل کر آج ایک بات پوری قوم کو بتا دی ہے کہ ہم جیتیں یا ہاریں، الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ہوگا، اور جو آئے گا اس کو راستے کی جو بھی دیوار آئے گی اس کو گرا دیا جائے گا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ وہ پروجیکٹ جس پر اتنا زیادہ پاکستان کا نقصان کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر حملہ کیا گیا، چینی شہریوں کو بھی قتل کیا گیا، اس میں کئی پاکستانی بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت کی نالائکی دیکھیں کہ وہ کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اتنا اہم پروجیکٹ تھا وہ رک گیا ہے اور اس پروجیکٹ پر کام نہیں ہو رہا۔ بالآخر اس پر کام شروع ہو گیا، اور یہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر عمران خان کے اور پاکستان کے دشمنوں پر ایک ایسا جو بم بن کر گرا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں اور دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو انسداد دہشت گردی عدالت کراچی کا ایک اہم فیصلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں 2018 میں ایک واقعہ، ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، انتظار قتل کیس۔ انتظار نامی نوجوان کو جنوری 2018 میں جو قتل کیا گیا تھا، یہ 19 سالہ نوجوان تھا، DHA ڈیفینس کا علاقہ تھا کراچی کا، اور وہاں پر پولیس والوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ 13 جنوری 2018 کو کراچی کے علاقے ڈیفینس خیابان اتحاد میں اینٹی کار لفٹنگ سیل کے اہلکاروں کی فائرنگ سے 19 سالہ انتظار قتل ہوا تھا، جس کے بعد نوجوان کے والد نے چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف سے انصاف کی اپیل کی تھی۔ پھر پریس کانفرنس ہوئی، اس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی نوٹس لیا تھا پولیس نے، اور اس وقت آپ جانتے ہیں جو ہماری سپریم کورٹ تھی وہ بہت ایکٹیو تھی ان سارے معاملات پر۔ پولیس نے ابتدائی طور پر بیان دیا تھا کہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے اہلکاروں نے گاڑی مشکوک سمجھ کر اسے روکنے کا اشارہ کیا، اور نہ رکنے پر فائرنگ کی گئی، جس سے نوجوان ہلاک ہو گیا۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق جائے وقوع سے گولیوں کے 16 خول ملے تھے، جبکہ مقتول کی گاڑی میں ایک لڑکی موجود تھی جو بعد میں رکشے میں چلی گئی۔ اس لڑکی کی شناخت بعد میں مدیحہ کیانی کے نام سے ہوئی۔ انتظار قتل کیس کے چشمدید گواہ مدیحہ کیانی نے تقریباً 3 سال بعد کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کو اپنا بیان بتایا کہ وہ جوس پینے کے بعد انتظار کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی، اس دوران 2 گاڑیوں نے ان کا راستہ روکا، ہم رکے تو پیچھے سے آواز ہے یہ وہی گاڑی ہے، اس کے بعد روکنے والوں نے ہمیں جانے کا اشارہ کیا، انتظار نے جیسی گاڑی آگے بڑھائی پیچھے سے فائرنگ شروع کر دی گئی۔ مدیحہ نے کہا تھا کہ گولی لگنے سے انتظار موقع پر چل بسا اور گاڑی روڈ کراس کر کے ایک گٹر سے ٹکرائی اور رک گئی۔ میں خوف زدہ تھی، اس لیے گاڑی سے اتر کے رکشہ روکا اور رکشے والے کو بتایا کہ ان لوگوں نے میرے بھائی کو گولی مار دی ہے، میں رکی تو یہ مجھے بھی شوٹ کر دیں گے، اس کے بعد میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ مدیحہ نے بیان دیا کہ وہ فائرنگ کرنے والوں کو پہچان نہیں سکتی۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ واقعے کے بعد اسے بھی ہراساں کیا گیا۔ کاظم نامی شخص اس کو لے گیا، جہاں مدعی کے پہلے وکیل نے مرضی کا بیان دینے کو بھی کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ فائرنگ کے واقعے میں SSP اینٹی کار لفٹنگ سیل مقدس حیدر کے گن مین براہ راست ملوث تھے، جبکہ اس کیس میں 9 پولیس افسران اور اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے عبوری چلان میں SSP مقدس حیدر کو کلین چٹ دے دی تھی۔ بعد میں انتظار احمد کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی گئی، جس میں پولیس، رینجرز، CTD اور حساس اداروں کے نمائندے شامل تھے۔ تاہم JIT پر مقتول کے والد نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس پر 16 فروری کو نئی JIT تشکیل دی گئی تھی۔ اور آپ اندازہ لگائیں یہ وہ نئی JIT کا معاملہ ہے جو سندھ میں اگر ہو سکتی ہے تو ہمارے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس ہے وہاں کیوں نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی ہمیں دیکھنا ہوگی، اور یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جو آج اس کیس کی تفصیلات جب اس کا فیصلہ آیا وہ پڑھا تو میرے مائنڈ میں آیا، اور میں انشاءاللہ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے اس کا ذکر بھی کروں گا، اور انشاءاللہ اس کو ہم بطور ایویڈنس کے بھی جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں وہ عدالت میں پیش کریں گے کہ انتظار قتل کیس میں
پہلی جے آئی ٹی جو بنی تھی اس جے آئی ٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، تبھی نئی جے آئی ٹی بنی تھی، اور یہاں بھی بالکل وہی معاملہ ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے انتظار کے قتل کیس میں جرم ثابت ہونے پر 2 پولیس اہلکاروں کو سزائے موت اور 5 کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، کیونکہ 2 لوگوں کو کیپٹل پنشمنٹ اور 5 کو لائف امپریزنمنٹ، یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ جس پر پوری قوم اس جج صاحب کو اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کو سلوٹ پیش کرتی ہے کہ جو قاتل تھے ان قاتلوں کو سزا ملی ہے، اور انشاءاللہ کبھی کوئی پولیس والا کسی بے گناہ کی جان نہیں لے گا، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ احساس رہے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں 3 ماہ کے بعد دوبارہ کام شروع ہوا ہے۔ 3 ماہ 10 دن کے بعد یہ دوبارہ کام شروع کیا گیا ہے، اور برسین کے مقام پر کام کی بحالی کے موقع پر آج دعائیہ تقریب بھی کی گئی ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کی بحالی کے موقع پر دعائیہ تقریب میں وابڈا اور چائنیز کمپنی کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ترجمان وابڈا کے مطابق پروجیکٹ پر کام کی مکمل بحالی ہو گئی ہے اور کام شروع ہو گیا ہے۔ وابڈا کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ داسو پاور پروجیکٹ کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنا دیا گیا ہے۔ پروجیکٹ پر کام کرنے والوں کو کورونا ویکسینیشن، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ داسو پاور پروجیکٹ کے علاقے میں پولیس کی 9 نئی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں۔ پروجیکٹ کی سیکیورٹی کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، اور 16 جولائی کو جو دھماکہ ہوا تھا جس میں 9 چائنیز اور 3 پاکستانی اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھے تھے، اس کو دوبارہ انشاءاللہ نہیں دہرایا جائے گا۔ یہ آج سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو وابڈا کے ترجمان کی طرف سے، اور جو بیسیکلی کیونکہ یہ وابڈا کا ہی پروجیکٹ ہے تو یہ حکومت پاکستان کی ہی سٹیٹمنٹ ہے، اور حکومت پاکستان نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے۔ ساتھ ہی آج شہباز گل نے، جو کہ ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے، وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان ہیں، انہوں نے آج ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے میں یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم الیکشن جیتیں ہاریں ہم اپنے جیتنے کے لیے کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کسی کو بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کسی کو بھی فائدہ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن الیکشن جو ہیں وہ نہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ سے ہوں گے بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آج جو ان کا حق ووٹ ہے وہ دیا جائے گا، اور کوئی ان سے نہیں چھین سکتا۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے اس میں جو اگلا الیکشن ہے اس میں جو میرا اہم منشور ہے وہ پوری قوم کو بتا دیا جائے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو حق دینا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا اگلی دفعہ میں منتخب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، لیکن میں یہ ضرور کر کے جاؤں گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے الیکشن ہوگا اور اوورسیز پاکستانیوں کو حق ملے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اوورسیز پاکستانیوں سے محبت اور احترام کرتے ہیں۔ احسن اقبال کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کی صورتحال کا ادراک نہیں ہے۔ انہوں نے بیٹے کو امریکہ سے بلا کر الیکشن لڑوایا، وہ حالات جانتا تھا۔ احسن اقبال نے اپنے بیٹے کو بلا کے الیکشن لڑوایا تھا، اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ حالات کو جانتا تھا، باقی لوگ نہیں جانتے۔ احسن اقبال ہم سے سیاست کریں لیکن اوورسیز لوگوں سے نفرت نہ کریں، اور اگر کوئی اس خام خیالی میں ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی تو یہ ان کی بھول ہے، جان نہیں چھوٹے گی۔ وزارت قانون اور وفاقی وزیر قانون نے آج بڑا ایک دبنگ اعلان کیا ہے، اور آج وکلا کنونشن تھا الحمرہ ہال لاہور میں، اور جو جی خان طارق صاحب ہیں جو ہمارے سابقہ صدر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی جو لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو وکلا ونگ ہے، جی خان نہیں، اشتیاق چودھری صاحب، جی خان طارق صاحب بھی سابقہ صدر ہیں لاہور بار کے، اور اشتیاق چودھری صاحب وہ بھی صدر ہیں سابقہ لاہور بار کے، اور جو انصاف لائرز ونگ فورم ہے اس کے وہ اس وقت کوارڈینیٹر بھی ہیں، اور وہی پورے پاکستان میں اشتیاق چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں۔ اور اشتیاق چودھری صاحب پاکستان بار کونسل کے بھی ممبر ہیں، اور وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ونگ کو دیکھ رہے ہیں۔
آج اتنا بڑا کنونشن تھا کہ ہزاروں وکلا اس میں موجود تھے، اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا تھا کہ وکلا کمیونٹی وہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے نون لیگ نے پنجاب میں اور زرداری مافیا نے سندھ میں، اور ان کو ہمیشہ جب بھی ان کا کوئی موقع آتا ہے ساری بار کونسلز، بار ایسوسییشنز وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ دو تین نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، بابر اعوان صاحب ہیں، فروغ نسیم صاحب ہیں، جو علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے۔ پھر اشتیاق چودھری صاحب ہیں اور باقی جو اشتیاق کے خان صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے اشتیاق خان صاحب ہوں یا باقی جو اس میں جو بڑے بڑے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے وہ ہوں، تو یہ سارے کے سارے ایک بہت، اور آج بیرسٹر جو ہیں شہزاد اکبر وہ بھی موجود تھے وکلا کنونشن میں۔ فروغ نسیم نے کہا کہ عمران خان نے مجھے وزارت سے جانے نہیں دیا، میرا تعلق تو کسی اور جماعت سے تھا، میں خود بھی جانا چاہتا تھا لیکن عمران خان نے نہیں جانے دیا۔ عمران خان نے مجھ سے وفاداری کی ہے اور میں عمران خان سے وفاداری کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے قوانین بنائیں کہ جو اجارہ داری ہے اور جو جس طریقے سے مافیاز کی اجارہ داری رہی ہے، عدالتوں پر بھی وہ قابض رہے ہیں اور نظام بھی وہ چلاتے رہے ہیں، کیس میں ان کی مرضی سے لگتے تھے، جہاں پر جو مضبوط تھا اس کو کبھی کسی نے نہیں پکڑا تھا، طاقتور کو کوئی نہیں پکڑتا تھا، ہمیشہ غریب کو پکڑا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حالت یہ ہے کہ ہمارے جو باہر کے انویسٹرز ہیں وہ یہاں آ کر اس وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی کیس کرنا پڑ گیا تو یہاں تو سالوں لگیں گے۔ فروغ نسیم صاحب نے کہا آج میں وعدہ کر رہا ہوں سالوں نہیں لگیں گے، مہینے، صرف مہینے لگیں گے، اور جو جج مہینوں میں فیصلہ نہیں کرے گا اس پر ہائی کورٹ پوچھے گی اس سے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، اور ہائی کورٹ کے پاس ہم قانون میں اختیار دیں گے۔ ایک تو وہ جنرل ویسے پوچھ سکتی ہے، قانون میں اختیار دیا جائے گا، ہر شخص جب وہ مہینے گزریں گے جا کے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ جب قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے مہینوں میں وائنڈ اپ کرنا ہے، تو جج کون ہوتا ہے اس کو وائنڈ اپ نہ کرنے والا؟ جو سول جج ہے وہ تو پابند ہے قانون کا۔ تو یہ جو قانون ہم لے کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب سالوں والا کام چلا جائے گا۔ احتساب عدالتوں کے ججز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جن مافیاز کو یہ لگتا ہے کہ وہ احتساب عدالتوں سے بچ جائیں گے ان کی یہ خام خیالی ہے۔ احتساب عدالتوں میں نہ صرف ان کو سزائیں ہوں گی بلکہ ایسی سزائیں ہوں گی جو سپریم کورٹ تک بھی نہیں ٹوٹیں گی اور وہ سزائیں برقرار رہیں گی۔ تو فروغ نسیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے معاملے پر اشتیاق خان صاحب کو انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ونگ کے ہیڈ ہیں، اور ساتھ جو باقی وہاں پر موجود لوگ تھے ان کو بھی مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ آج حق ادا کیا ہے، اور اب یہ لگتا ہے کہ جب وکلا عمران خان کے ساتھ ہیں اتنی بڑی تعداد میں، تو اب عمران خان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ کہنا تھا فروغ نسیم صاحب کا۔ پھر باقی جو وہاں پر موجود لوگ تھے انہوں نے بھی خطاب کیا، شہزاد اکبر نے بھی خطاب کیا، باقی لوگوں نے بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج بہت بڑی کامیابی ہے جس پر اشتیاق خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔